اب دوسرا سوال یہ ہے کہ سب کچھ تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ہمیں کس کے لیے بنایا؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ کیا سبب ہے؟ اور پھر یہ شادی، یہ بیاہ، یہ بچوں کا پیدا ہونا، یہ گھر، یہ بار بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا؟ تو اس کا بھی جواب رب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جناتوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کام ہے صرف وہ میری عبادت۔ کیا کریں؟ میری عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، دھیان سے سنو، اگر اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر آپ نے کسی کو نوکر رکھا ہے اور فرمایا، آپ نے کہا کہ ہم نے فلاں کو نوکر رکھا ہے، صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میں نے فلاں کو نوکر رکھا ہے، بلکہ اگر آپ مالک ہیں تو نوکر کو کرنا کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا۔ صرف آپ نے نوکر رکھا ہے، کس لیے رکھا ہے؟ ڈرائیونگ کے لیے رکھا ہے، کھانا پکانے کے لیے رکھا ہے، گھر کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، بال بچوں کو اسکول سے لانے اور لے جانے کے لیے رکھا ہے، کھیت جوتنے کے لیے رکھا ہے، کس لیے رکھا ہے؟ بتانا پڑے گا کہ نہیں بتانا پڑے گا؟ اگر آپ نہیں بتائیں گے اور نوکر چپ چاپ بیٹھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو اس کی غلطی ہے؟ بولو، اس کی غلطی ہوگی؟ نہ، غلطی آپ کی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جب یہ بتایا کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرمایا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت و بندگی کا ڈھنگ بتانے کے لیے، ہمیں اپنے بندگی کا طریقہ بتانے کے لیے، ہمیں اپنی بندگی کی اللہ نے اپنی غلامی میں ہمیں کرنا کیا ہے وہ تمام سب سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میں سے ایک نبی کو پیدا فرمایا۔ لقد من اللہ علی الذین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انہی ان پڑھوں میں سے ایک نبی پیدا فرمایا۔ کیوں؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ پڑھ کر کے ان کو بتاتا ہے، انہیں علم بتاتا ہے، انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انہیں سکھاتا ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے سلام پھیرنا ہے، کیسے وضو بنانا ہے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں، بغیر طہارت و پاکی کے نماز نہیں۔ اللہ اکبر، الف سے لے کر یا تک، ایکس وائی زیڈ، پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بولو مسلمانوں، فرمائی کی نہیں فرمائی؟ یہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہمیں نوکری میں رکھا، اس نے ہمیں نوکر بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ صرف نوکر ہی نہیں رکھا، نوکری کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا، اور لوگوں کو بھی باقاعدہ انفارمیشن دی، مرد ہو یا عورتیں ہو، کوئی بھی ہو، سب کو یہ انفارمیشن، یہ تعلیم دی گئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں، اے دنیا کے لوگوں، سنو، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف دیکھنا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ کیسے چل رہے ہیں، زمین پہ کیسے سو رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کیسے پاپ پی رہے ہیں۔ ارے اگر تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے تو بازار میں دیکھو نبی کیسے چل رہے ہیں، تم لوگوں سے دیکھو نبی کیسے ملاقات کر رہے ہیں، نبی کے شادی بیاہ کا طریقہ دیکھو، نبی سے لوگوں کی ملاقات کا ڈھنگ دیکھو، نبی کا کھانا دیکھو، نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، نبی کا چلنا پھرنا دیکھو، نبی اپنے بیوی سے کیسے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے بیویوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے، نبی کا اپنے
اپنے صحابہ کے ساتھ طریقہ کیسا ہے، نبی کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کیسا ہے، نبی کائنات اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے مل رہے ہیں، نبی کائنات بادشاہوں کے ساتھ کیسے مل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ہر عمل، ہر طریقہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تبارک فرمایا کہ رسول تمہارے لیے تمہاری زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ اسی نمونے کو دیکھ کر کے تمہیں سجنا ہے، تمہیں سنورنا ہے، ارے گھر بھی بنانا ہے، ارے تمہیں چلنا پھرنا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، لب کی عبادت بھی کرنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دے گا، لمحے لمحے کا علم جو اللہ کی بندگی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے اس دنیا سے گئے ہیں، لمحے لمحے کا علم اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ امت کی طرف سے ہمارے نبی کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی پر بے شمار کروڑ رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں چھوڑی۔ سنو غور سے، اللہ کے نبی نے کوئی بھی ایسی بات نہیں چھوڑی جو ہمیں جنت میں پہنچانے والی تھی، اور اللہ کے نبی نے اس کا حکم نہ دیا۔ ہر وہ بات جو جنت میں لے جانے والی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، بتا دیا ہے، اور ہر وہ بات جو ہمیں جہنم میں پہنچانے والی تھی اللہ کے نبی نے اس سے منع کر دیا۔ کلیئر ہے، کنفرم ہے۔ وہ اسلام جو اللہ نے اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا، جو اسلام آدم لے کر کے آئے، جو اسلام شیس لے کے آئے، جو اسلام نوح لے کر کے آئے، جو اسلام عیسیٰ لے کر کے آئے، جو اسلام یعقوب لے کے آئے، جو اسلام زکریا لے کر آئے، جو اسلام اللہ اکبر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول جو اسلام لے کر کے اس دھرتی کے اوپر اپستھت ہوئے اور لے کر کے آئے، آخری نبی بھی اسلام کی آخری اینٹ کو اور اس کی دیوار کو، اس کی عمارت کو مکمل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے، خاتم النبیین کا خطاب اور میڈل لے کر کے اس دنیا کے اندر آئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تمہارے مردوں میں نبی کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ نے انہیں خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے انہیں رسول، اپنا پیغمبر، اپنا داعی، اپنا مبشر، اپنا نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ سے خوشخبری سنا دے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا چمکتا ہوا روشن سورج، چاند اور چراغ بنا کر کے اللہ کے نبی کو بھیجا۔ چراغ ہدایت ہے، جو دنیا والوں کو چاہیے کہ ان سے عبرت لیں، ان سے نصیحت لیں، ان کے طریقے کو اپنائیں۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں، غلام ہیں، غلامی کریں تو کیسے کریں؟ بولو، جیسے جزاکم اللہ خیر۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں؟ آ رہی ہے نا؟ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، بس میں کامیاب ہوں اللہ کی قدر۔ بہت سارے لوگوں نے کہا بنگلہ بولتے ہیں، سب بنگالی بولتے ہیں تو اردو سمجھ میں، ہم نے کہا جاہلوں کی باتیں وہ سمجھ لیتے ہیں، فلم وہ سمجھیں، گانے وہ سمجھیں، طوائف اور پتہ نہیں کس کس کی باتیں وہ سمجھیں، کیا اللہ رسول کی باتیں ہمارے مسلمان بھائی نہیں سمجھیں گے؟ ہم بولیں گے ایسی بھاشا کہ ان کی ہر بات ہماری بھاشا ان کی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم خیر پہنچانے جا رہے ہیں، یہ دل مسلمان ہے، یہ آنکھیں مسلمان ہے، سب کچھ مسلمان ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے خطاب کر رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں اگر نوکر اپنے مالک کی بات نہ سمجھے تو بھلا وہ کون سا نوکر؟ وہ نوکر کہیں گے، اسے جوکر کہیں گے، ہیں؟ جو نوکر اپنے مالک کی بھاشا نہ سمجھے اسے نوکر نہیں کہیں گے، اسے جوکر کہیں گے۔ عزیزان گرامی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو دیکھنا ہے، رول ماڈل ہیں، وہ نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت مبارکہ اسی لیے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، لکھائیں، سکھائیں تو نبی کائنات کی سیرت کو پڑھائیں کہ اللہ کے نبی کیسے چلتے تھے، کیسے پھرتے تھے، اور کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، ان کی شادی بیاہ سب کچھ موجود ہے۔